اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، سورۃ النساء کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مکمل آیت مبارکہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں، جو احکامات، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کا کیا بیان ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں دراز گوشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے، وہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس عمل کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ تو اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856، صحیح مسلم حدیث نمبر 30، سنن ترمذی حدیث نمبر 2652، مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4294، اور اسی طرح صحیح ابن حبان حدیث نمبر 210۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کے حق کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ورنہ شرک تو ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، وہ ناقابل برداشت ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بشارت دے دی تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرو، اور شراب نہ پیو، کیونکہ وہ ساری برائیوں کی کنجی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4034، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 اور 217۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرک ناقابل معافی گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔